بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة لأهلها أما بعد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. پرانی چیزوں کی قدر و قیمت کس لیے ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زمانے میں ناپید ہوتی ہیں، زمانے میں نہیں ہوتی، عام میسر نہیں ہوتی. اس لیے جو پرانی چیزوں کے قدردان ہیں وہ اس کی بہت قدر کرتے ہیں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ کے ہاں ایک آغا صاحب آتے تھے. چونکہ ہمارے ہاں ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں چلی آ رہی ہیں، موجود ہیں، زمرد سے لکھی ہوئی، یاقوت سے لکھی ہوئی، مرجان سے لکھی ہوئی، سونے سے لکھی ہوئی، تو وہ کتابوں کے خریدار تھے پرانی چیزوں کے. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کا مزاج تو لینے کا تھا، دینے کا تھا نہیں. وہ خود خریدار رہتے تھے. میں نے ان سے ایک واقعہ سنا. کہنے لگے کہ میں ایک گاؤں میں گیا تو دیکھا کہ ایک بچے کا، وہ جو بچے کو ہے نا بٹھاتے ہیں، بیٹھک سی ہوتی ہے مٹی کی بنی ہوئی، جس میں آگے پکڑ کے بچہ بیٹھنا سیکھتا ہے، وہ ایسے پڑی ہوئی تھی. میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا یہ اس صدی کی نہیں ہے، یہ تو کچھ 6-7 صدیاں پہلے کی ہے. تو میں نے اس کو 100-150 روپے دے کے میں نے کہا یہ مجھے دے دو. وہ خوش ہو گیا. پھر میں نے پوچھا کہ تمہارے ہاں کوئی یہاں ایسا شہر ہے جو قرق شدہ؟ اس نے کہا ہمارے شہر ہے، یہ بھی ہم نے وہاں سے نکالی تھی. جب بارش ہوتی ہے تو وہاں سے سکے بھی نکلتے ہیں، کبھی کبھار کوئی سونے کی چیز بھی نکل آتی ہے، چیزیں بھی نکلتی، یہ بھی ہم نے وہاں سے نکالی تھی. اب وہ کہنے لگے میں نے کیا کیا، میں نے اس کو بس پہ اس کے لیے علیحدہ سیٹ رکھوائی اور ایک سیٹ پہ آپ بیٹھا. اب جو بھی آئے کرے بابا اٹھا اس کو پھینک. اس نے کہا میں نے سیٹ رکھی ہوئی ہے تو اس کو کیوں پھینکتا ہے؟ میں نے اس کی سیٹ لی ہوئی ہے باقاعدہ، تو کیوں پھینکتا ہے؟ اس کی قدردانی اس لیے تھی کہ وہ چیز زمانے میں نہیں تھی. ہم اپنی زندگی میں وہ چیز لے آئیں جو اللہ کے خزانے میں نہیں ہے. عجیب بات. ابھی تک تو یہ سنا کہ اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہے، اور سب کچھ ہے وَلِلَّهِ خزائن السماوات والارض. اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہے. اب تک تو یہ سنا. آج یہ سن رہے ہیں کہ وہ چیز لے آئیں جو خود اللہ کے خزانے میں نہیں ہے. وہ ہے عاجزی، وہ ہے تواضع، وہ ہے نیاز. یہ اللہ کے پاس نہیں ہے. اللہ کے خزانے سے مراد یہ اللہ کے پاس نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے. تو ایک شخص گلیوں میں آواز لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا لوگوں امیر المومنین کو جا کے کہہ دو میرے پاس وہ ہے جو عمر کے رب کے پاس نہیں ہے. لوگ بڑے حیران، اتنا بڑا بول رہا ہے یہ بندہ کہ میرے پاس وہ ہے جو عمر کے رب کے پاس نہیں ہے. اس کو لوگ پکڑ کے لے گئے. ادھر امیر المومنین جیسا ڈاٹا بندہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ادھر یہ بول. جب امیر المومنین کے سامنے پہنچا تو پھر اس نے یہی آواز لگائی اور پھر کہنے لگا امیر المومنین میرے پاس وہ ہے جو آپ کے رب کے پاس نہیں، اور میرے پاس تواضع ہے، عاجزی ہے، توبہ ہے، ندامت ہے، استغفار ہے، اور سارا نیاز ہے، اور سارا ناز اللہ کے پاس ہے. سارا ناز اللہ کے پاس ہے. بعض اوقات جان کے یا غلطی میں کوئی خطا ہو جاتی ہے، اور پھر جب یہی بندہ استغفار کرتا ہے اس کا دل ہل جاتا ہے، اس کا بدن ہل جاتا ہے، اس کا جسم کانپ جاتا ہے، اور اس کی طبیعت لرز جاتی ہے. بس یہی ادا ہے، ایسی ہوتی ہے جو میرے رب کو پسند ہے، اور میرے رب کہتا ہے کہ اسی ادا میں تو میرے ساتھ ہو جاتا ہے اور میرا ساتھی بن جاتا ہے، یعنی میں تیری مدد کرتا ہوں
اور تو میرا ہم نشین بن جاتا ہے صرف اس کیفیت میں کہ جب بندہ لرز جاتا ہے. کسی نے پوچھا اسم اعظم کسے کہتے ہیں؟ کہا جب رونگٹے کھڑے ہو جائیں، جب جسم کا انگ انگ ہل جائے، جب کیفیات متوجہ ہو جائے، جب سارا وجود اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائے، اور اس وقت کی دل کی نکلی ہوئی دعا اسم اعظم ہوتی ہے. دوسرے لفظوں میں الفاظ سے جب ہم کیفیات میں چلے جائیں گے، اسی کو اسم اعظم کہتے ہیں. ایک ہے الفاظ اور ایک ہے کیفیات. ہاتھ اٹھانے میں یا ہاتھ اٹھائے بغیر، ہاتھ اٹھائے بغیر. میدان عرفات میں مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ کوئی دعا بتائیں یہاں پڑھی جائے. میں نے کہا میں دعائیں بہت بتاتا ہوں، اور میں ایک دفعہ دعائیں بتا رہا تھا، ایک بندے کو وظیفہ بتایا، دوسرے کو بتا دیا، تیسرے کو بتا دیا، کچھ اپنے حضرت سے سنا تھا، کچھ بڑوں سے سنا تھا، کچھ کتابوں میں دیکھا تھا، کچھ ذوق تھا، کچھ میرے نانا رحمت اللہ علیہ عامل تھے ان سے سنا تھا. میں نے ایک دو بندوں کو بتا دیا تو میرے مرشد سیدی حجویری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو شیخ الوظائف ہے؟ ان کے منہ سے نکلا تو شیخ الوظائف ہے. اور پھر فرمایا اچھا اجازت ہے بتا دیا کر، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، نفع ہوتا ہے، بتا دیا کر. تو میں نے اس سے میدان عرفات والے شخص سے عرض کیا، میں نے کہا میں دعائیں بتاتا ہوں، لیکن میرا ایک مشاہدہ ہے، بار بار عرفات میں چند بار اللہ لایا ہے، یہاں الفاظ کم کیفیات زیادہ چاہیے. غور سے سنیے گا میرے لفظ کو، الفاظ کم کیفیات زیادہ چاہیے. اور یہی کیفیت افطار کے وقت کی ہے، اور یہی کیفیت تراویح کی ہے، اور یہی کیفیت فرض نماز کے بعد دعا کی ہے، اور یہی کیفیت تہجد کی ہے، اور یہی کیفیت ایام بیج کی سورۃ فاتحہ پڑھنے کی ہے، جس میں الفاظ کم کیفیات زیادہ چاہیے. میرے رب کے ہاں کیفیات مطلوب ہیں. بندہ بھی ایک بل میں بفر جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، دیکھتا ادھر ہے، دھیان ادھر ہے، اشارے ادھر ہے، آنکھیں ادھر ہے، بولتا مجھ سے ہے، دیکھو ایسی نہ کر، بات کر مجھ سے. فقیر کو بھی پتا ہے، فقیر کو بھی پتا ہے، سائل کو، منگتے کو، کہ میں اس کو دیکھوں گا بھی صحیح، اپنی زبان سے بھکاری بنوں گا، اپنے لفظوں سے بھکاری، اپنی چال سے، حال سے، ڈھال سے، کال سے، لباس سے، انداز سے 100% بھکاری بنوں گا تو اس کی جیب سے مال میری جیب میں منتقل ہوگا. میرا اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے صرف لفظ نہیں، مجھے کیفیات چاہیے، مجھے تیری وہ کیفیت چاہیے. تو بکرا پال اپنے ہاتھوں سے اور پھر اس کو عادی کر، آؤ، پھر پیچھے آتا ہے، پھر وہ تیرے بغیر کھانا نہ کھائے اور تر پہ سر رکھ کے سوئے. پھر مجھے تیری یہ کیفیت چاہیے کہ جب میں اس کو کہوں کہ میری خاطر چھری پھیر دے. ہائے، بڑا عجیب منظر ہوتا ہے. اسلام کا نظام دیکھیں، اور اس پہ اجر زیادہ ہے. حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ، اٹھ یار فرید تھی شاد ول، منہ جھاؤں کو نہ کر یاد ول، اے جھوکاں تھی سن آباد ول. اچے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں، ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں، ڈٹھی دل کو ڈیواں ٹیکاں، سجن مل سم کے مروے ساں. اچے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں، اچے کوٹھے تے، کسی اونچی جگہ پہ چڑھ کے ادھر ادھر دیکھوں، اچے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں، ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں، مشرق دیکھوں مغرب دیکھوں، ڈٹھی دل کو ڈیواں ٹیکاں. پھر دل میرا گر جاتا تھا، پھر اس کو تسلیاں دیتا ہوں، نہیں یار ملے گا، سجن مل سم کے مر ویساں، یار ملے گا یا ایسے ہی مر جاؤں، بتا کونج مانگوں کرلاواں. سجن مل سم کے مر ویساں.
ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा आया, कहने लगा हजरत मुझे अल्लाह का इश्क चाहिए। मैं क्या करता है तू? मैं काश्तकार हूं, जानवर हैं, देहाती आदमी हूं। और मैं तुझे किससे मोहब्बत है? उसने कहा जी, फरमाया तेरे पास कोई जानवर ऐसा है जो तुझे अच्छा लगता हो? कह रही जी एक बैल है। कह रहे उससे इश्क कर, फिर मेरे पास आ। बैल से इश्क कर, और ऐसा इश्क कर वो तेरे बगैर ना जिए, तू उसके बगैर ना जिए। और सच है, दिल की कैफियतें दिल में मुंतकिल होती हैं। वाकई ऐसा होता है, किसी जानवर से भी इश्क हो जाए फिर उसके बगैर जीता मरता नहीं है, फिर उसी के साथ रहता है, उसी के साथ देखता है, जिंदगी उसी के साथ होती है। वो आया कई अरसे के बाद कि मुझे उससे इश्क है। कहा क्या दलील है तेरे पास कि उसके इश्क है? कहा कि मेरे बगैर खाना नहीं खाता, और मुझे ना देखे बीमार हो जाता है, और आंखों से आंसू होते हैं, और बेचैन हो जाता है। और मैं उसको न देखूं और कोई उसको डांट दे, मारना तो कुजा, मैं लड़ने मारने पे आ जाता हूं। मुझे उसके साथ इतना इश्क है। हां ठीक है, इश्क है। अब क्या मांगता है? मुझे अल्लाह का इश्क मांगता हूं, मुझे अल्लाह का आशिक बना दें, अल्लाह की इश्क की कोई अंदर शम्मा जला दें, और मैं अपने हाथों से उसको छुरी फेर दे। ओ झटका लगा, और उसको अल्लाह की राह पे कुर्बान कर दे। और छुरी अपने हाथों से फेर, किसी और से नहीं फिरवानी, और अल्लाह की राह पे कुर्बान कर, और टुकड़े टुकड़े करके उसे सदका करके खैरात करके फिर मेरे पास आ जा। साला साल की कमाई पोरिया, साला साल की मेहनत, और उससे इश्क और प्यार, और फिर पर मुर्शिद कामिल होवे जरा लू लू दे विच वसे हो, नाल निगाह दे पाक करेंदा, ना साबुण सज्जी घत्ते हो। लू लू दे विच वसे हो, लू लू दे विच वसे हो, नाल निगाह दे पाक करेंदा, ना साबुण सज्जी घत्ते हो। मुर्शिद पे यकीन था। जब यकीन होता है फिर जस्टिफिकेशनें, वजाहतें, क्या क्यों कैसे, दलील कुछ भी नहीं होता। फिर सारा जहान बुरा भला कहता रहे, वो कहते मेरा मुर्शिद जीवे। सारा जहान एतराज करता रहे, इसका इश्क बढ़ता चला जाता है, इसका प्यार बढ़ता चला जाता है, इसका एतमाद बढ़ता चला जाता है, इसकी मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। पत्थर दिल पे रख के कहने लगा ठीक है, गया। किन हाथों से उस बैल को बांधा होगा? हाय, उसके पांव कैसे बांधे होंगे, उसकी टांगें कैसी बांधी होंगी, उसको देखा किन आंखों से होगा, और उसने किन आंखों से देखा होगा। यार यही कुछ यारी है, यही मोहब्बत है। मैं तो किस्सा सुनाते हुए मेरे अंदर क्या कैफियत हो रही है, पर उसकी क्या कैफियत होगी। इस बच्चे का कोई वारिस है? खड़े हो जाओ। किसका बच्चा है भाई? इधर आओ, बच्चे को संभालो। आइंदा के लिए बच्चे को अपने साथ रखा करो। नालैन ताहतुल ऐन, बच्चे को अपने साथ रखो। मेरे चांद ले जाओ इसको। मैं बच्चों से नफरत नहीं करता, यह ना समझिएगा, खुदा ना खास्ता। ये मसला अदब का है, नफरत का नहीं है। किसका है? हाँ, मेरी बात को किसी और रंग में ना लीजिएगा, मसला अदब का है। तो क्या बात अर्ज कर रहा था? कैफियत क्या होगी उस वक्त, किस अंदाज से उसको देखा होगा, और बैल ने किस अंदाज से देखा होगा। और बैल भी समझदार होता है कि मुझे क्यों बांध रहा। दिल को राज होता है, दिल को राज होता है। उसे पता चल गया है कि अब ये वक्त आखिर है, और इसका हाथ कैसे कांप रहा होगा, और इसकी छुरी कैसे फेरी होगी। वह मंजर सारा का सारा हो गया। क्या, मैंने एक दफा बकरा पाला था, मेरे मुर्शिद ने मुझे पलवाया था। मैं
کئی دن تک روتا رہا تھا، حالانکہ میں نے چھری نہیں پھیری تھی، پر میں نے پالا تھا اور اس سے پیار تھا اور وہ مجھ سے مانوس تھا. اتنی محبت آپ گمان نہیں کر سکتے. میں نے بلا پالا، کئی بلیاں پالی. وہ کوئی غیرتی بلا تھا، اس کا نام میں نے گربا چوف رکھا ہوا تھا. گربا کہتے ہیں فارسی میں بلے کو، گربا سمے بلے کو کہتے ہیں. گربا تھا وہ. ایک دفعہ فریج کے نیچے چوکی نہیں ہوتی، چوکی کے نیچے ٹھنڈک تھی تو وہ ایسے وہیں سوتا تھا. اما نے فرمایا جا، جس نے تجھے پالا نا اسی کی گود میں جا، اٹھ یہاں سے. وہ بیٹھا طارق. اس کے بعد کمرے میں نہیں آیا وہ، بس وہ میرے پاس رہتا تھا، کمرے میں نہیں آیا. پھر اما کے پاس پھر نہیں آیا رحمت اللہ علیہ کے پاس. ذبح کر کے پھر واپس آ گیا. جی حضور. کر آیا، کیا بنا؟ کچھ بھی نہ بچا، سارا دل ٹوٹ گیا، سب تمناؤں قربان. آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے مولا. اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. میری ساری آرزویں پامال ہو جائیں، میری ساری حسرتیں ختم ہو جائیں، رہی دل کی دل میں حسرتیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے، پر مولا دل تیرا ہو جائے، بس سودا سستا ہے. اور فرمایا ہاں اب تو عشق کے قابل ہے، اب تو اللہ سے عشق کرے گا اور اللہ سے محبت کرے گا اور اللہ سے پیار کرے گا. اور وہی بندہ تھا جو سب سے بڑا عاشق بنا اور اللہ کے نام پہ تڑپ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ کا نام آتے ہی میرے انگ انگ میں لرزہ چھا جاتا ہے. اس کے سامنے کوئی اللہ بشک نہیں کہہ سکتا تھا. غلام ملا، یعنی اس کے نام کے ساتھ اللہ آتا تھا نا، اللہ آتا تھا، اللہ بشک، غلام اللہ، اللہ نواز وغیرہ وغیرہ، کوئی اس کے سامنے نہیں کہہ سکتا تھا. اللہ کا نام آتے ہی، اور امام کے پیچھے نماز جب امام اللہ اکبر کہتا تھا وہ وہیں گر جاتا تھا. اللہ کا نام، اس کے اندر اللہ کے نام کی وہ جرت، وہ عزت، وہ عظمت، وہ کیفیت، وہ کبریائی بیٹھ چکی تھی کہ بس جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. میرے رب کے پاس ایک چیز ہے، وہ ناز ہے اور نیاز سارا، تواضع ساری، استغفار سارا، ندامت ساری وہ بندے کے پاس ہے کہ مولا میرے پاس ندامت ہی ندامت ہے، میرے پاس ندامت ہی ندامت ہے. وہ ساری کی ساری جو ہے مولا، وہ ساری کی ساری عظمت اور کبریائی وہ صرف تیرے پاس ہے اور میرے پاس ندامت ہے، ندامت ہے. وہ ساری عظمت تیرے پاس، ساری کبریائی تیرے پاس ہے. آج ہم نے فرض نماز کی پہلی رکعت میں افحسبتم یہ آیت سنی، اور دوسری رکعت میں کون سی آیت؟ بولو بتاؤ. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. یہ دونوں سنی، یہ جو رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین جو ہے، یہ ساری کی ساری ندامت ہے. یہ سارے رمضان کا اسم اعظم ہے، اور رمضان کے قدم قدم پہ ندامت اور توبہ اور استغفار ہے. بھوکا رہ کے، پیاسا رہ کے، اللہ جل شانہ کے سامنے فقیر بن کے اور ذلیل بن کے اور ٹھکرایا ہوا بن کے اور در در کا بن کے پھر مولا سے کہتے ہیں مولا معاف کر دے، تو کریم ہے معاف کر دے. رب اغفر، مولا معاف کر دے، ورحم اور رحم فرما دے، وانت خیر الراحمین، اور ایسا رحم فرما، ایسا رحم فرما کہ تجھ سے بڑا رحم کرنے والا کوئی اور ہے ہی نہیں. ایسا رحم فرما، ایسا رحم فرما.
इस्तिग़फ़ार की तस्बीह कभी ना छोड़ा करें, दरूद पाक की तस्बीह कभी ना छोड़ा करें, और तीसरे कलमे की तस्बीह कभी ना छोड़ा करें। इन तस्बीहात के अंदर ताकत और तासीर है, इन तस्बीहात के अंदर बहुत ताकत है। और इस्तिग़फ़ार की तस्बीह, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बड़ों के किए हुए कोई अमाल, भाई स्पीकर की आवाज अगर आप सही नहीं रखेंगे, मुझे ऊंचा बोलना पड़ता है, मैं थक जाता हूं। रोजे के साथ आप मेरे साथ ज्यादती करते हैं, फिर मैं स्पीकर की ये टोने घुमाता रहता हूं, मुझे ऊंचा बोलना पड़ता है। स्पीकर को या तो बंदा बिठाओ। मैं रोजे के बाद इतना ऊंचा, तरावी के बाद मेरे बस में नहीं रहता, या तो कोई जिम्मेदार बंदा बिठाओ स्पीकर के लिए। अक्सर जब ये मैं ऐसे घुमाता हूं तो मुझे एहसास इस बात का है कि स्पीकर मेरा साथ नहीं दे रहा। तो क्या अर्ज कर रहा था? तस्बीहात की। अब देखें आवाज ठीक हो गई है। जो बैठा हुआ है स्पीकर का, वो लगता है सो रहा था, वहां बैठा है लगता है कोई, वो सो रहा था। कोई ऐसा बंदा बिठाएं जो सो ना रहा हो। अल्लाह वालों, तस्बीहात की पाबंदी, इस्तिग़फ़ार की पाबंदी। जो बंदा रात को 2 रकात नमाज नफिल पढ़े तहज्जुद के और 3 तस्बीहात ध्यान से करे, 3 तस्बीहात ध्यान से करे, 2 रकात नमाज नफिल पढ़े और 3 तस्बीहात ध्यान से करे, और फिर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के दुआ मांगे, 7 दिन 11 दिन जिंदगी का कोई मसला, कोई मुश्किल हो, हल हो जाती है। आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं मिला कि जिसने ये अमल किया हो और उसका काम ना बना हो। जिसने ये अमल किया हो, गिड़गिड़ा के, झोली फैला के, रब के सामने भिखारी बन के। रमजान सारा का सारा नदामत का महीना है, रमजान सारा का सारा इस्तिग़फ़ार का महीना है, रमजान सारा का सारा गिड़गिड़ाने का महीना है, और रमजान सारा का सारा मैं मुजरिम हूं, मुझसे बड़ा कोई कायनात में मुजरिम नहीं, बाकी सारे दोस्त हैं मौला। रमजान सारा का सारा गिड़गिड़ाने का, भिखारी बनने का महीना है, फक्र का महीना है। और इसमें रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। यकीन जानिए इस आयत को एक बार पढ़ें और इस कैफियत के साथ पढ़ें। ऐसे अंदर दिल में एक कैफियत होती है, अंदर दिल में एक एहसास होता है कि नहीं, कुछ जिंदगी है मेरे अंदर, और रब की रहमत मुतवज्जे हो गई है, और मेरी बख्शिश हो जाएगी, और मेरे काम बन जाएंगे, और मेरे मसले हल हो जाएंगे, और मेरी मुश्किलें दूर हो जाएंगे। रमजान सारा का सारा यह महीना है, और बाज़ औक़ात नस्लों के किए हुए आगे आते हैं, नस्लों के किए हुए। मेरे एक जानने वाले हैं, कहने लगे मेरी शादी हुई, बीवी मेरी 15-16 साल मुझसे बड़ी थी। कोई बात नहीं, अगर बड़ी हो जाती है। हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी, मेरे मदीने वाली की उम्र 25 साल थी। ये कभी ना सोचिएगा मुझे में उम्र से बड़ी है, कभी जहन में ना रखिएगा। कहने लगे कि मैं गरीब था, वो मालदार की बेटी थी। मेरी वालदा ने उम्र को कुछ ना देखा। अच्छा, ये निहायत खूबसूरत, वो निहायत डैश डैश डैश, ठीक है, वो निहायत अल्लाह की बनावट है, रब की तकसीम है। कहने लगे उसने पहले दिन मुझे बात कही, उसने कहा देख, तू गरीब का बेटा है, मैं अमीर की बेटी हूं, और तेरे साथ मेरी शादी हो गई है, हमारा जोड़ नहीं बनता।
ایک कहर को जी, एक 15 साल 16 साल बड़ी, ठीक, और भी बहुत सी चीजें, और एक चैलेंज कर रही है, और ये बंदा राज सोना, एक सोना एक राज्य सोना, बड़ा फर्क है इस लफ्ज में, हैं? लफ्ज में बड़ा फर्क है, जिसको समझ आएगी वो उसको समझ आएगी और किसको समझ नहीं आएगी। राज्य सोना खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत, और उसने पहले दिन ये बात कह दी, और पहले दिन इस बंदे को जूती की नोक पे रखा। मेरा गहरा दोस्त मुझे कहता मेरी बीवी ये करती है मेरे साथ, ये करती है, पर क्या करूं, अब बच्चे हो गए हैं, और निहायत शरीफ आदमी, बेजुबान आदमी, कोई जंगो जिदाल वाला, कोई गुस्से वाला नहीं, कोई जलाल वाला नहीं। ये ठंडी तार और बीवी गर्म तार, निजाम चलता रहा। सारी जिंदगी उस बीवी ने शौहर को नहीं माना, उसने कहा मैं ही मैं हूं, और ये करते करते औलाद की शादी हो गई। उसने सबसे पहले बेटे की शादी की। अच्छा, इस कैफियत के अंदर रब की नाराजगी देखें। रब ने सबसे बड़े बेटे को कोई ऐसा रोग लगा दिया, रोग लगते लगते वो 28-25 साल की उम्र में मर गया। माई को फिर एहसास न हुआ। फिर बेटे की शादी की। जिस दिन वलीमे में जा रहे थे, घर में कोई नहीं था। बहू अपने कमरे को ताला लगा रही थी। कहने लगे ताला क्यों लगा रहे? कि अम्मी जेवरात पड़े हैं तो ताला लगा के मैंने चाबी आपको देनी है। बस उसने कहा अच्छा तो मेरे घर पे कब्जा करने आई है। अभी एक दिन गुजरा नहीं है और तीसरे दिन बहू बाहर थी और बेटा भी बाप की शक्ल था, सोना बाप की कॉपी था, बहू बाहर। और उसकी जिंदगी की अनानियत ना गई। मेरे अल्लाह को तवाज़ो पसंद है, मेरे अल्लाह को झुकना पसंद है, मेरे अल्लाह को निदामत पसंद है। अगर कहीं कोई बोल भी ले, कोई चाल में कमी आ भी जाए, कोई लफ्जों में कमी आ भी जाए, तो मौत से पहले इस्तिग़फ़ार मौजूद है। मौत से पहले इस्तिग़फ़ार मौजूद, और इसीलिए मौजूद है कि रब्बिग़फ़िर वरहम, मौला माफ कर दे उस घड़ी को, उस लम्हे को, उन बोलों को, उन लफ्जों को, उस चाल को, उस ढाल को, उस हाल को, उस कैफियत को, उस गर्रे को, बस माफ कर दे। रब्बिग़फ़िर वरहम या अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूब, या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी। ये इस्तिग़फ़ार सारे के सारे, मौला माफ कर दे, माफ कर दे। वो साहब आए यहां लाहौर में, तो मैंने उनसे कहा कि मेरी दावत कबूल कर लें। उसने कहा जी ठीक है। मैंने कहा मेरे यहां आए, दावत कबूल कर लें। उसने कहा नहीं मैं कहीं नहीं जाती, मैं किसी घर रोटी खाने को जाऊं। खैर मैं सुबह का नाश्ता पका के यहां सब्जाजार में दे आया। फिर मैंने दरखास्त की मेरी दावत कबूल कर लें। तो मैं बैठा हुआ था, मगरिब के बाद मैंने उन्हें फोन किया। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा मेरी दावत कबूल कर लें। मैंने जब फोन किया, मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा हमारी गाड़ी ट्रक के नीचे चली गई है। ट्रक के नीचे मौलाना बैठे थे, मैंने इनका मोटरसाइकिल लिया चौबुर्जी में, चौबुर्जी क्वार्टर के सामने। तो वो कल्टस थी, ब्रेक न लग सकी, गाड़ी का अगला सारा हिस्सा ट्रक के नीचे चला गया, बंदे बच गए। अब मैं गया तो वो सड़क पे खड़े हुए हैं, और इधर चौबुर्जी क्वार्टर के हमारे मुखलिसीन थे, पता नहीं यहां बैठे हैं या कोई नहीं बैठे। वो मुखलिस थे एक, वो मुझे देखा ना कि मैं वहां पहुंचा, वहां के वो सेक्रेटरीट में मुलाजिम थे, इस वक्त शायद मजमे में नहीं है। वो मैं पहुंचा तो मुझे देखने लगे हजरत आप कैसे? मैंने कहा मेरे दोस्त हैं, और मैंने कुदरती फोन किया है, और फोन करते ही पता चला कि खैर वो सारे इकट्ठे हो गए, ट्रक उठाया। मैंने कहा चले मेरे घर खाना खाएं।
उनको घर में ले आया, उनकी हस्ब मंशा सौगात, वो यहां टिक्के खाने आ रहे थे और कुछ चीजें खाने आ रहे थे। ये हमारे यहां सारा निजाम फोर्ट स्ट्रीट का है खाने पीने का, वो मंगवाया, लेकिन उसका मिजाज वहीं रहा। जमी बदली जमा बदले, मकी बदला मकां बदले, न तू बदला न मैं बदला, तो फिर बदला तो क्या बदला। और हादसात दर हादसात होते रहे होते रहे होते रहे। फिर एक बेटी, नेक शरीफ बेटी, उसकी शादी की, और शादी की सिर्फ 2, 2.5, 3 साल के बाद जवान दामाद खत्म हो गया। और बेटी की बेवगी और उसकी छोटी सी बच्ची और वह जिंदगी का रोग। लेकिन अजीब निजाम यह है कि वो अल्लाह की बंदी का मिजाज वहीं का वहीं है। मेरे रब के यहां इस्तिग़फ़ार और नदामत इंतहाई पसंदीदा है। मेरा अल्लाह कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, इंसान है, इंसान का ताल्लुक निसियान से है। निसियान के माने भूल जाना, कि जी मुझे निसियान हो गया है, हर चीज भूल जाती है। इंसान निसियान से है, अच्छा भूल जाएगा, भूल जाता है, फरिश्ता तो है नहीं ना भूले, भूल गया है, इस्तिग़फ़ार कर ले। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मैं खुद इस्तिग़फ़ार करता हूं, जो गुनाहों से पाक मासूम है। नबी से बढ़ के कायनात में कोई मासूम नहीं हो सकता। मेरे आका मदीने आली फरमाते हैं, मैं 70 बार रोजाना इस्तिग़फ़ार करता हूं, और 70 बार से मुराद बेशुमार बार मैं रोजाना इस्तिग़फ़ार करता हूं। ये महीना नदामत का महीना है, ये रातें नदामत की रातें हैं, ये लम्हे नदामत के लम्हे हैं। मौला, पिछले मेरे कोई दादी, कोई परदादी, कोई पिछला मेरा दादा, कोई उसका वालिद, कोई ऐसा खता कर गया कि किसी की झोली उठी और किसी की आह उठी, और किसी के साथ दगा कर गया और किसी के साथ धोखा कर गया, या किसी को दुखा गया, या किसी का दिल चीर गया, या किसी की इज्जतों को तार तार कर गया। मौला तू करीम है। क्यों क्यों बद्दुआएं नस्लों तक चलती हैं और लानतें नस्लों तक चलती हैं। बद्दुआएं नस्लों तक चलती हैं और लानतें नस्लों तक चलती हैं। मौला तू करीम है, करीम आका का मिजाज है, माफ कर दे, बस पिछलों को भी माफ कर दे और मुझे भी माफ कर दे। तेरी शानी करीमी का तकाजा यही है कि माफ कर दे। इस्तिग़फ़ार, तौबा, नदामत। इसलिए मैं अर्ज करता हूं, जब 2 रकात के लिए खड़े होते हैं ना, तरावी की 2 रकात के बाद दूसरी 2 रकात के लिए सलाम के बाद खड़े होते हैं, यह मौका इस्तिग़फ़ार करने का है। जब 4 रकात के बाद फिर 4 रकात के लिए खड़े होते हैं, यह मौका इस्तिग़फ़ार का है। बहुत ज्यादा जो बैठ के तस्बीहात करते हैं, अल्लाह की हम्द बयान करें, अल्लाह की ताकत को बयान करें। सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़त वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत वल जबरूत। ये अल्लाह की ये अमाल है, जरूरी नहीं यही है, जरूरी नहीं है। अल्लाह की जो तस्बीह बयान करें, अल्लाह की जो हम्द बयान करें और जो इस्तिग़फ़ार बयान करें। अब इसमें उलमा के 2 कौल हैं, याद रखिएगा। एक फरमाते हैं कि तरावी के दौरान 2 वक्फा जो होता है और खुतबे के वक्फे के दौरान, ये 2 वक्फे याद रखिएगा। एक जब इमाम एक खुतबे के बाद थोड़ा सा वकूफ होता है, वक्फा होता है, और दूसरे खुतबे के लिए एक उस दौरान क्या पढ़ा जाए, और एक 4 तरावियों के बाद दूसरी 4 तरावियों के लिए क्या पढ़ा जाए। कुछ कहते हैं अल्लाह वाले उलमा, मशाइख, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, कुछ फरमाते हैं कि अल्लाह की अजमत को बयान किया जाए, कुछ फरमाते हैं नमाज में अल्लाह की अजमत को बयान कर चुके, अब इस्तिग़फ़ार किया जाए ताकि अजमत कबूल हो। मुझे यह कौल पसंद है, ये मेरी अपनी कैफियत है, हर बंदे की अपनी कैफियत है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह की अजमत हो चुकी, क्योंकि नमाज अजमत है, उसमें जिक्र अजमत है, सुबहान रब्बियल आला अजमत है, सुबहान रब्बियल अज़ीम अजमत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अजमत है, सारी अल्लाहु अकबर अजमत अजमत अजमत, वकार, शान और शौकत है।
یہ ساری عظمت ہے. اب استغفار کیا جائے، مولا کہیں ایسا نہ ہو میں عظمت کو بیان کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسی میری زبان کہ میں تیری خدا نہ خواستہ توہین نہ کر بیٹھوں، یا میں عظمت کا حق ادا نہ کر سکوں، یا میں اس طرح کہ میں وہ نہ کر سکوں جو تو نے چاہا. لہذا نیکی کے بعد توبہ کرنے والا ولی بن جاتا ہے. لہذا نیکی کے بعد ولی بن جاتا ہے. گناہوں کے بعد توبہ کرنے والا تائب بن جاتا ہے. گناہوں کے بعد توبہ کرنے والا تائب بن جاتا ہے. نیکی کے بعد توبہ کرنے والا ولی بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے، قطب بن جاتا ہے، اللہ کا خاص الخاص بندہ بن جاتا ہے. میرا اللہ کہتا ہے نیکیاں کھر بھی کہتا ہے اچھا کوئی بات نہیں، آپ کے شایانہ شان تو نہیں ہے، یہ میرا گفٹ قبول کر لیں. بعض بندے نا بڑے بہترین گفٹ دے کے کہتے ہیں آپ کی شان کے مطابق تو نہیں، یا میرا گفٹ قبول کر لیجیے. آج میرے گھر پھر کیک آیا اور مجھے بہت غصہ آیا کہ جی جناب 13 رمضان میں آپ کی یوم پیدائش ہے، لہذا پھر کیک آ گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے مرشد کی منشا یہی ہے کہ مرشد کو پریشان کر کے دعائیں لینا، گن پوائنٹ پہ گریبان پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں جلدی کر دعا کر. یہ دعائیں ہوتی ہیں. میں جس چیز کو ناپسند کرتا ہوں میں پسند ہی نہیں کرتا، میں پسند ہی نہیں کرتا جس چیز کو، تو وہ کام کر رہا ہے اللہ کا بندہ. میرے رب کو ندامت پسند ہے بس، اور میرے رب کو وہ ندامت استغفار جس میں نسلوں کو سارا میں ڈھانپ لوں اور نسلوں کو ہی بخشوا لوں، نسلوں کے لیے بھی استغفار کر لوں. مفتی ولی حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی سوانے میں لکھا ہے کہ میرے والد صاحب، میں چھوٹا سا تھا، میرے والد صاحب فوت ہو گئے. تو میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ جو تھے ان کی قبر سے قرآن کی آواز آتی تھی، ان کی قبر سے قرآن کی آواز آتی تھی. میری نانی اماں رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں میری شادی ہو کے آئی، سگی میری چچی تھی، ساس میری، ساتھ ہی دیوار کے ساتھ دیوار میں ایک قبرستان ہے، اسے تگی والا قبرستان کہتے ہیں. تو کہنے رمضان تھا، میں سحری پکانے کے لیے اٹھی تو ایک حافظ ہے قرآن کا قاری، بہت خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتا ہے. ایک رات سنا، دوسری رات سنا، تو میں نے اپنی ساس سے کہا کہ اماں یہاں کوئی حافظ ہے آ کے رات کو قرآن پڑھتا ہے. اس نے کہا بیٹی جب میری بھی شادی ہو کے آئی تھی تو اس وقت میں نے بھی سنا تھا، یہ کوئی حافظ نہیں ہے، کوئی قبر ہے اس میں سے قرآن کی آواز آتی ہے. اب میں نے اماں سے کہا کہ یہ کچھ پراسرار چیزیں ہوتی ہیں جن کا وجود عقل سے نہیں ہوتا. میں نے اماں سے کہا کہ اماں مجھے دکھائیں تو صحیح. کہا قبرستان سا، ساتھ ہی رات کا ہم گئے تو ایک قبر کا اوپر تعویذ کوئی نشان نہیں تھا، پر قبر کے اندر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی. اور چاول ابالتے ہیں نا پکانے کے لیے، تو اس کی جو خوشبو اٹھتی ہے وہ آ رہی تھی. دیگوں کے ہلنے، کفگیر ہلنے، دیگوں کی ٹھا ٹھا جیسے کوئی چاول پکا رہے، یہ آوازیں آ رہی تھی. میں ڈاکٹر اعجاز صاحب کے پاس بیٹھا تھا، 1928 میں ان کی پیدائش ہے، اردو ڈائجسٹ کے بانی ہیں، پاکستان کے پاکیزہ شفاف صحافت کی انہوں نے ساری زندگی شرافت کے ساتھ. فرمانے لگے جب 1947 میں ہم آ رہے تھے، ہمارے سرسے میں وہاں ایک بچھو شاہ کا مزار ہے، بچھو شاہ کا. تو حالانکہ وہ ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، جماعت اسلامی ایسی چیزوں کو کم مانتی ہے، نہ ماننے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا. پہلے وضاحت سن لیجیے، کوئی نہ ماننے سے کافر نہیں ہو جاتا. فرمانے لگے میں روحانیت کا اسی دن سے قائل ہوا تھا. اب ہم بے سر و سامانی کے حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا یہ سب کچھ میں نے اردو ڈائجسٹ میں چھاپ دیا ہے، لکھ دیا ہے. ایک صاحب آئے اور ہماری وہ قصہ تفصیل سے بیان کیا، میں اس کو مختصر بیان کر رہا. ہماری ساری ضروریات پوری کر کے چلے جاتے تھے اور بچھو شاہ کے مزار کے قریب جاتے تھے، وہیں گم ہو جاتے تھے. پھر آتے تھے تو کسی نے کہا یہی تو بچھو شاہ ہیں. ان کو بچھو شاہ کہتے تھے کہ وہاں اس دربار پہ بچھو پھر رہے ہوتے تھے بے شمار، جھولیوں میں آتے تھے، سر پہ چڑھ جاتے تھے پر کسی کو کاٹتے نہیں تھے.
اللہ کے ولی کے ساتھ اللہ کا تعلق کہتے ہیں۔ یہاں میانی صاحب میں اب بھی وہ قبر ہے جس میں ہر رمضان میں، ہر روز سے مراد ہر رمضان میں قرآن پاک کی آواز آتی ہے، اور میں نے کئی بار سنی ہے، اب بھی سنتا ہوں، اور جس رات میں وہاں سورۃ رحمان پڑھی جاتی ہے وہی رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ اب بھی ہے جس وقت حافظ سے مراد اس صاحب قبر نے جس رات میں سورۃ رحمان پڑھنی ہے، بس وہ رات سمجھ لیں کہ لیلۃ القدر کی، اور وہ ساری علامات موجود ہوتی ہیں جو کہ احادیث میں موجود ہیں۔ رب کو نیاز بہت پسند ہے، استغفار بہت پسند ہے کہ مولا میری پچھلی نسلوں میں اگر کسی نے کوئی خطا کی، کوئی غلطی کی اور کوئی ایسا عمل کیا، یا مولا ساری زندگی میں نے اپنی بیوی کو جی بھر کے ستایا، اپنے غرے میں اپنی ماں کو جی بھر کے ستایا، اپنی شرارت میں، اپنی جوانی میں، پر مولا تو کریم ہے، ایک تیرا عدل ہے، ان اللہ یامر بالعدل، اور ایک تیرا احسان ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، مولا ایک تیرا عدل ہے۔ عدل سے مراد یہ ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، دوزخ بھی ہے، جنت بھی ہے، محشر بھی ہے، مر کے دیکھ، مولا ایک تیرا عدل ہے اور ایک تیرا احسان ہے۔ مجھے تیرا احسان چاہیے اور تیری رحمت چاہیے، کوئی ایسا احسان چاہیے کہ بس پانی پھیر دے، مٹی ڈال دے، مغفرت کر دے مجھے بھی اور میری نسلوں کے لیے بھی۔ ایسا نہ ہو کہ میری نسلیں سسکتی رہیں، میری بیٹی سسکتی رہے، میری اولادیں سسکتی رہیں، سکون کو سسکتی رہیں یا روٹی کو سسکتی رہیں، زندگی کو سسکتی رہیں یا صحت کو سسکتی رہیں۔ بس سخی میں وہ تجھ سے توبہ کرتا ہوں مولا، رمضان کی ان گھڑیوں میں اپنے لیے بھی، اپنی موجودہ نسلوں کے لیے بھی، اپنی سابقہ نسلوں کے لیے، بڑوں کے لیے بھی، اپنی آئندہ نسلوں کے لیے بھی، سخی میں تجھ سے ایسی توبہ اور ایسا استغفار کرتا ہوں کہ جو مان جا، اور اپنے مکافات کے، انتقام کے جو سارے فیصلے اور نظام ہیں، انتقام کے سارے فیصلے اور نظام ہیں جو میری نسل در نسل چلنے ہیں، تو معاف کر دے، تو ان کو خود ہی مٹا دے، اپنا لکھا خود مٹا دے گا، تجھ سے کون پوچھے گا، پر تیرا لکھا میں نہیں مٹا سکتا، تقدیر کا لکھا میں نہیں مٹا سکتا، اپنا لکھا تو خود ہی مٹا سکتا ہے۔ تو رحمت پہ آتا ہے سخی، ایک پل کے اندر اٹھا کے تو ذرے کو دریا کر دیتا ہے، ایک پل میں موجوں کو کائنات میں بکھیر دیتا ہے، ایک پل میں مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے، ایک پل میں کہتا ہے جاؤ میں نے سب کو معاف کیا۔ مولا ہم معاف کرنے کے بعد پوچھے جائیں گے، مولا تجھ سے تو کوئی نہیں پوچھے گا، کیوں کہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں، تو کر دے مہربانی، میرے پچھلوں کو بھی معاف کر دے اور مجھے بھی معاف کر دے اور میری آئندہ کو معاف کر دے، کہیں ایسا نہ ہو یہ عذاب، یہ وبا، یہ بلا، یہ بد دعا، یہ مکافات، یہ انتقام میرے ساتھ میری نسلوں میں منتقل ہوتے 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 ہوتے، اور میری نسلیں کوئی بیٹے کو ترسیں، کوئی سکون کو ترسیں، کوئی روٹی کو ترسیں، کوئی صحت کو ترسیں، کوئی گھر کو ترسیں، کوئی چین کو ترسیں، کوئی جی کو ترسیں، کوئی زندگی کو ترسیں، کوئی ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں سسکنا، تڑپنا اور اسی میں نسلیں گزر جائیں۔ بس ندامت، توبہ، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ مجھے تو یہ چاہیے سخی، میں تو تسبیح خانے میں آ کے پڑا ہوں، اب جی میں ہے کہ در پر کسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منت درباں کیے ہوئے، سخی تیرے در پہ آ کے پڑا ہوں، اب تیرے در پہ آ کے تجھے منا کے جاؤں گا، اور یہاں سے اپنے لیے بھی خیر کے فیصلے اور اپنی نسلوں کے لیے بھی خیر کے فیصلے اور ساری امت اور انسانیت کے لیے بھی خیر کے فیصلے۔ سخی مجھے یہ خیر کے فیصلے تجھ سے چاہیے مولا میں عدل نہیں احسان، مولا میں فضل نہیں، میں عدل نہیں فضل اور احسان تجھ سے مانگتا ہوں۔ تو نے خود ہی تو فرمایا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، ٹھیک ہے پہلے عدل فرمایا لیکن ساتھ احسان بھی تو ہے۔
اللہ تو بندوں کے ساتھ احسان کو پسند کرتا ہے، اپنے لیے آپ احسان کرے گا تو کیسے اس کو ناپسند کرے گا؟ تو خود ہی پسند کرتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ان بد دعاؤں کی وجہ سے میری نسلیں نشے میں لگ جائیں، ہاں بدکاری میں لگ جائیں، سیاہکاری میں لگ جائیں، اور میری نسلوں کے آگے آنکھوں میں اندھیرے آ جائیں، کبوتر کے پالنے کے نام پہ، تیتر کے پالنے کے نام پہ، مرغے کے پالنے کے نام پہ، ریچھ کے پالنے کے نام پہ، کتوں کے پالنے کے نام پہ، اور پتہ نہیں کن کن برے برے شوقوں کے نام پہ سخی کوئی آنکھوں کے سامنے شیشے نہ آ جائیں۔ بس میں تجھ سے توبہ توبہ توبہ، ندامت توبہ، ندامت توبہ، ندامت توبہ، میرا پل پل توبہ، میرے پل پل استغفار۔ میرے رب کو یہ چیز پسند ہے۔ یہ رمضان کی گھڑیاں، یہ رمضان کے پل اس طرح قیمتی بنیں گے، اور اس طرح ہماری جھولیاں اور انشاءاللہ بھریں گی، انشاءاللہ بھریں گی، انشاءاللہ بھریں گی۔ وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا، انشاءاللہ بھریں گی۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ مولا تو سخی شہنشاہ اور کریم ہے، کرم کے دروازے کھول دے، اور جو ہو چکا معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اپنے لیے بھی امت کے لیے معافی مانگتے ہیں، رحم کے دروازے کھول دے، شفقت کے دروازے کھول دے، عطا کے دروازے کھول دے۔ جتنے آمین کہنے والے روزے دار ہیں، ان کے تو فرشتے مولا دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں، ان کی آمین کی برکت اور پاکیزگی کی وجہ سے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور ہماری آمین کو قبول فرما، اور اس کو مولا توبہ استغفار کے ساتھ قبولیت کی مہر عطا فرما، مقبولیت کی مہر عطا فرما، عافیت عافیت عطا فرما، عافیت عافیت عطا فرما۔ نستغفرک ونتوب الیک، 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 نستغفرک ونتوب الیک۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایام 20 کا عمل آج بھی انشاءاللہ ہوگا، جو حضرات کرنا چاہیں۔ 3 دن کا عمل ہے، 13، 14 اور 15 کو۔ قدرتی رمضان ہے، روزہ بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، تو انشاءاللہ آج بھی کر سکتے ہیں۔ اور 3 راتوں کا عمل ہے، اور انشاءاللہ دسمبر میں ہی احمد پور شرقیہ کا جو ہمارا دم تھا اور درس تھا وہ 31 دسمبر کو ہوگا۔ گرمی کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے، میں موسمی حالات سے انشاءاللہ 31 دسمبر کو ہوگا، اور نومبر کا جو اجتماع ہے وہ 2 حصوں میں ہوگا اور تسبیح خانے میں ہی ہوگا۔ میں جب اٹھ جایا کروں اس وقت دیا کروں مولانا، جس وقت میں اٹھ جایا کروں اس وقت دیا کریں۔ کیا حال ہے آپ کا؟ دل سے الحمدللہ یا اوپر اوپر سے؟ اس دفعہ میں نے ایک چیز محسوس کی ہے، میں آج اپنے ایک محسن سے بھی عرض کر رہا تھا، اللہ اکبر،
میں نے مجمع کو بہت مطمئن پایا ہے، محسوس کیا میں نے کہ مجمع کو میں نے بہت زیادہ مطمئن پایا، اور اس کی وجہ پہلے جگہ کی کمی تھی۔ مجمع اب بڑھ رہا ہے اور بڑھے گا، تو انسان کے اندر آگ ہے تو حبس ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے فضل سے یہاں نیچے حال ٹھنڈے ہیں، اوپر حال ٹھنڈے ہوادار ہیں، اوپر صحن میں جائیں تو کھلا صحن بھی ہے، ہوا بھی ہے۔ رزق تو اللہ پاک نے کھلایا دیا، اپنا رزق اپنا مقدر ہی آپ کھا رہے اور اپنا نصیب کھا رہے۔ بہرحال میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجمع مطمئن ہے، میرا اندازہ نہیں، انشاءاللہ حقیقت ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایسا تو نہیں، ہمارے ایک استاد تھے، مار کے کہتے تھے ہنسو، کہتے ہنس، یوں مارتے تھے پھر کہتے ہنسو، بھئی مار کے تو رونا آئے گا، اب کہتے ہنسو، اچھا اگر نہیں ہنستے پھر اور ماریں گے، لہذا زبردستی ہنسو۔ تو کہ میں زبردستی تو نہیں کہہ رہا۔ کوئی بات آپ نے پوچھنی بچھانی ہو، کوئی بات کرنی ہو؟ جی کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا جی، جی بولیں۔ ہاں، یہ کہتے ہیں کہ 3 تسبیحات جو میں نے عرض کیا ہے کہ پہلے استغفار پڑھیں یا درود شریف پڑھیں؟ بڑا کام کا سوال ہے۔ اصل میں اگر پہلے درود شریف پڑھ لیں نا، اور پھر تیسرا کلمہ پڑھ لیں اور آخر میں استغفار پڑھ لیں، ٹھیک؟ میری ترتیب تو یہی ہے، میں 84 میں اپنے مرشد سے بیعت ہوا ہوں، 1984 میں، اور 84 سے کوشش ہے، دعویٰ نہیں کہ 3 تسبیحات میں پڑھتا رہوں۔ تو پہلے درود پاک، دوسرا، تیسرا کلمہ، اور تیسرا کلمہ کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ضرور پڑھا کریں۔ تیسرے کلمے کے ساتھ یہ ضرور پڑھا کریں، ضرور پڑھا کریں۔ اور چوتھا آخر میں پھر استغفار کے مولا اگر میرے درود میں کمی ہے تو بھی معاف کر دے، اگر میرے کلمے کے پڑھنی ہے تو بھی معاف کر دے، ان کے لفظوں میں کمی بھی معاف فرما دے، ان کے لہجوں کی کمی بھی معاف فرما دے، میرے جذبوں کی نیتوں کی کھوٹ اور کمی وہ بھی معاف فرما دے۔ میرے لہجوں کا کھوٹ ہو، میرے جذبوں کا کھوٹ ہو، کوئی کھوٹ ہے، کوئی کمی ہے تو مجھ معاف فرما دے۔ تو یہ استغفار ہے۔ تو اس استغفار سے پھر اللہ پاک کی برکتیں اور خیریں اور راحتیں اور رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، اور اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اور کوئی سوال؟ جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی بولیں۔ ہاں، خسروں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ کہتے ہیں جن کے ماں باپ کے بیٹے اس حالت میں چلے جاتے ہیں، خسروں کی حالت میں چلے جاتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی عمل بتا دیں کہ ماں باپ بہت پریشان ہوتے ہیں۔
جی میں بتاتا ہوں. یہ جو آیت ہے نا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ جو آیت ہے، یہ آیت بہت کمال آیت ہے. یہ آیت اگر مسلسل پڑھی جائے، یہ تو دولت مند کرنے کے لیے لاجواب چیز ہے. اس کے اندر بڑے بڑے عجیب راز ہیں. اس آیت کے اندر عجیب راز ہے. اس آیت کے اندر عجیب راز ہے. اور ان کے والدین سے کہا جائے یا وہ خود اس آیت کو پڑھیں. میں نے کئی لوگوں کو بتایا اور اس کا میں نے بہت صلہ پایا، ثمرہ پایا، رزلٹ پایا اور بہت کمال پایا اس آیت کا، بہت زیادہ. اور بہترین اس کا رزلٹ پایا اس آیت کا. کچھ عرصہ مسلسل پڑھیں، مسلسل پڑھیں. سختی نہ کریں ان کے ساتھ، سختی کرنے سے نہیں. بس یہ اکثر میں ایک شیطانی چیز ہوتی ہے جس کا ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہوتا ہے. بس کسی ہماری گناہ یا آزمائش، اس کی وجہ سے یہ چیز منتقل ہو جاتی ہے. گناہ یا آزمائش. اور بتائیں. جی یہی پہ آیت مستقل بہت زیادہ پڑھیں، بہت زیادہ. جی ادھر آ کے بتائیں، یہ بات ادھر آ کے بتائیں. السلام علیکم. میں مرشد جی سے اس بات پر معذرت چاہتا ہوں کہ ہماری طرف سے جو بات ان کو گراں گزری اور ہم نہیں لاکھوں لوگ صبح کے درس سے محروم رہے. بات یہ تھی کہ ہم تقریباً 800 کا یا 600 کا مجمع، ایک برتن میں 4 لوگ کھا رہے ہوتے ہیں اور ایک بندہ بھی تھوڑی سی یہ احتیاط کر لے کہ کوئی ٹکڑا واپس نہ جائے، تو میرا خیال ہے یہ حضرت جی کے دل پر گراں نہ گزرتی اور لاکھوں لوگ اس سے مستفید ہوتے جو صبح کا درس ہم نہیں سن سکے. تب تو صبح کا درس تو میں نے دیا تو تھا، وہ مختصر سا تھا، وہ بات تو نہ ہوئی سر. وہ نہیں صبح کی بات تو ہوئی تھی، بات ہو گئی تھی، پورا مختصر سا درس ہوا تھا، 10-15-20 منٹ کی بات تھی. نہیں وہ بھی آدھا گھنٹے کی تھی، آدھے گھنٹے. ریکارڈنگ کا طبیعت پہ ریکارڈ گراں. موجود ہوگا، ریکارڈنگ کا ریکارڈ. بہرحال یہ احتیاط آئندہ کے لیے ہو. الحمدللہ میں اپنے گھر میں اس طرح کا ماحول بنایا ہو کہ ہم باسی روٹی پہ لڑ کے ایک دوسرے سے کھاتے ہیں. میں تو خود باسی روٹی بہت کھاتا ہوں، بچوں کو کھلاتا ہوں. ٹکڑے چنتے ہیں، ایک ایک ذرے کو چنتے ہیں، الحمدللہ اس میں برکت ہوتی ہے. جی یہ عرض کرنا. جی اور جی جی فرمائیے. جی استغفار میں نے بتایا تو ہے، استغفار ہی حل ہے. کریم معاف کر دے. جب معاف کر دے گا تو پھر نسلوں میں چیز منتقل ہی نہیں ہوگی. وہ کریم جو ہوا اس کی معافی اصل ہے. جی اور دیکھیے تہجد کے وقت جتنے زیادہ نفل چاہیں پڑھ لیں. جی پڑھ سکتے ہیں.
رات کو کہتے ہیں سوتے ہوئے جاگ نہ آئے تو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل تہجد کی نیت کے پڑھ سکتے ہیں، اور وہ تہجد کے شمار بھی ہوں گے۔ 2 رکعت نماز نفل عشاء کے بعد تہجد کی نیت کے پڑھ سکتے ہیں، اور وہ تہجد کے شمار بھی ہوں گے، لیکن مقام ایک اجر کا ہے، اس میں زیادہ ہے، لیکن قبول ہے، یہ بھی قبول ہے۔ بعد میں پڑھ لیں۔ جی یہ کہتے ہیں کہ صبح کا درس میں صرف 15 منٹ کے بعد اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، اگر آپ درس لمبا کر دیں تو سب کو اشراق پڑھائیں تو بہتر ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں نفل کے لیے رب نے بھی پابندیاں نہیں لگائیں۔ جوان تو بھی رعایت کر۔ ایک بابا تھا، بابا وہ ہم مسجد میں سوئے تو رات کو اٹھ کے نا ٹھو ٹھو کرتا تھا۔ میں نے کہا بابا جی یہ تہجد کے لیے آپ اٹھتے ہیں تو ذرا تہجد تو چوری کی نماز ہے، خاموشی سے اٹھا چپ کر کے بس، اس کے بعد کہنے لگی یہ سارے جوان سو رہے ہیں تڑی تڑی اٹا کھا کے، 5 کلو آٹا کھا کے یہ سارے سو رہے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ پوچھا، میں نے کہا بابا جی جوانی میں ایسی باتوں میں موج میں بیٹھے تھے، میں نے کہا جوانی میں نماز فرض، اس نے کہا کہاں فرض ہوتی تھی؟ میں نے کہا اب کہتے نیند نہیں آتی۔ پہلے پہر نیند آ جاتی ہے، پھر نیند کھل جاتی ہے، چلو پھر اللہ اللہ یہ کر لیں۔ تو میں نے کہا پھر ان کو تو مہربانی کرو، یہ تو فرض پڑھ کے سوئے ہوئے ہیں، آپ کی تو جوانی میں فرض ہی فارغ تھی، تو ان کو فرض پڑھ کے سو گئے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں اٹھے تو فجر تو پڑھ لیں گے۔ جی اور جی جی اب آپ کے لیے تو ہے سارا، یہ سارے جو اعمال دے رہا ہوں یہ اس مجمع کے لیے، سب کے لیے، جو کرنا چاہے کر لے، اجازت ہے۔ جی کہتے ہیں اتنی لمبی دعا مانگے رونا نہیں آتا۔ میں ان 2 سوالوں کا جواب دے دوں پھر اس کا بھی دیتا ہوں۔ ہاں جی آپ فرمائیے۔ ایام 20 کا عمل 3 دن ہے، اور 13، 14 اور 15، 3 دن۔ جی جی کہتے ہیں مسلسل دعا کے دوران مایوسی کی کیفیت طاری ہو جانا کیا گناہ میں شمار ہوگا؟ جی گناہ میں شمار ہو۔ اس کے لیے توبہ استغفار کر کے پھر عزم اور بھروسے کے ساتھ گریں کپڑے جھاڑ کے پھر چل پڑیں۔ ناکام ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کر جا، مردانہ وار جی اور مردانہ وار مر جا، دنیا کی رنج و راحت کچھ ہو تیری بلا سے، دنیا کی ہر ادا سے منہ پھیر اور گزر جا، اس بحر بے کرام ساحل کی جستجو کیا، کشتی کی آرزو کیا، ڈوبا اور پار کر جا۔ جی فرمائیے۔ جی تو استغفار کر لیں، معافی مانگ لیں، اللہ کے یہاں بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ سبحان اللہ۔
یہیں تو بندہ ٹوٹ جاتا ہے. کہتے ہیں اپنا رشتہ دار بڑے خاص انداز سے کہہ رہے ہیں اس سے بھی معافی مانگنی ہے. ہاں یہی تو بندہ ٹوٹتا ہے، اور ٹوٹ کے رب کہتا ہے جا تجھے عزتیں دی. من تواضع للہ، جس نے اللہ کے لیے معافی مانگی، جھک گیا، میرا اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے اسے بڑا کر کے دکھاؤں گا، عزت دے کے دکھاؤں گا. جی السلام علیکم حضرات. میرا موضوع یہ ہے کہ جہاں اسلام کا نفاذ ہو صحیح معنوں میں امن وہیں ہوتا ہے. اس کی ایک میں چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. 1990 میں امریکہ گیا. زور کی نماز میں نے پڑھی وہاں ڈاؤن ٹاؤن میں، جس کو اس مسجد کو کہتے ہیں عربوں کی مسجد. تو زور کی نماز پڑھنے کے بعد میں باہر آ گیا کیونکہ میں ڈاکٹر صاحب کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ مجھے لے کے انہوں نے کہیں جانا تھا. تو میں مسجد کے گیٹ کے سامنے ادھر ادھر چل کے نا تو ان کا انتظار کر رہا تھا. تو ایک آدمی ایرانی جس نے نماز میرے ساتھ ہی پڑھی ہے، وہ سڑک کو کراس کر کے دوسری طرف کھڑا تھا. پھر اس کے بعد اس نے ایک سڑک کراس کی، میرے پاس آیا تو مجھے کہنا ہے کہ آپ کا سوٹ نیا ہے، آپ کے شوز نئے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ آپ ٹورسٹ ہیں، اور کسی بھی امریکن کو پتہ چلے گا تو وہ آپ کے اوپر حملہ کر دے گا اور آپ سے پرس چھین لے گا. میں نے کہا کیا ایسا بھی ہوتا ہے امریکہ میں؟ تو اس نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، اور اگر آپ نے پرس بچانے کی کوشش کی، اس سے لڑائی جھگڑا کی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو گولی مار دے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد کے دروازے کے اندر کھڑے ہوں، باہر نہ کھڑے ہوں. یہ میں پہلی دفعہ یہ سن کے حیران ہوا کہ یہ سپر پاور کی یہ حالت ہے. اس کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کوئی آئے، کوئی تقریباً 2:30-3 بجے کے قریب. تو ان کے ساتھ میں چلا گیا. تو شام کو میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایک جگہ آپ لے چلیں. کہنے کہا، میں نے کہا شراب خانے. تو وہ کہنے کہ وہ کیوں؟ میں نے کہا کہ وہ مجھے شعر ایک یاد تھا کہ بنا کر فقیروں کا ہم بیش غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. میں نے کہا کہ مجھے آپ لے چلیں، باقی نہ پوچھیں آپ. میں جب وہاں پہ گیا تو میں یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ ان 3 شراب خانوں کے بعد 2 لائنیں عورتوں کی کھڑی ہیں. ایک سفید فام عورتوں کی اور ایک وہاں کی حبشی جو کالی عورتیں ہیں ان کی. اور وہ کسی ایک امریکن سے میں نے پوچھا کہ یہ کیوں کھڑی ہیں؟ وہ کہنا کہ یہ اس لیے کھڑی ہیں کہ جو اندر سے نکلے اس کو عورت چاہیے، تو وہ بات سنیں، وہ ان کو ایک عرض ہے، تھوڑی سی عرض ہے. اتنی بری حالت ہے وہاں کی جس کا ایک عرض ہے، آپ سے ایک درخواست ہے. آپ ہیں بڑے تجربہ کار. آپ تو ہمیں آئندہ کے لیے یہ بتایا کریں کہ کون سے عمل سے آپ کو فائدہ ہوا، کوئی وظیفہ، کوئی تسبیح. آئندہ کے لیے انشاءاللہ آپ کا یہ موضوع ہے، اس پہ آپ سوچتے رہا کریں. تسبیح پڑھنے والے ہیں آپ، ذکر کرنے والے ہیں آپ، اعمال کرنے والے ہیں. اس پہ موضوع پہ انشاءاللہ آپ بات کریں گے تو امت کو زیادہ نفع ہوگا. غیر مسلموں کا حال آپ کہتے ہیں یہ پتہ چلے. اصل بات یہ ہے پخانہ پڑا اور اس کو لکڑی سے کرے دیں، بدبو پھیلے گی. اگر مٹی ڈال دیں تو اصل میں غیر مسلم جتنے بھی ہیں، یہ غیر مسلم ہونے کی بنیادی وجہ قصوروار میں ہوں. بس میرا قصور ہے تو یہ غیر مسلم ہے. میرا قصور ہے طارق کا، آپ کا نہیں ہے. آپ کا نہیں، قصور میرا ہے. بس دعا کریں میری بخشش ہو جائے. تشریف رکھیں. آپ کا جذبہ سچا ہے، آپ کے اندر خلوص ہے، آپ ہمارے قابل احترام ہیں، ہمارے ماشاءاللہ مجمع میں بڑی عمر کے لوگوں میں شامل ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایسے اعمال، کچھ تجربات جن کا تعلق اعمال سے ہو، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچے، تو انشاءاللہ وہ بتائیں گے، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. تشریف رکھیں. اللہ آپ کے جذبے کو قبول کرے، خلوص کو قبول کرے. ایام 20 کے روزے تو میں سب کو عرض کر رہا ہوں کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں اللہ والے. میں نے تو میری بات سنے نا، جو یہاں بیٹھ کے میں عمل بتا رہا ہوں وہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ حضرات کریں. آئے ہی یہاں یہی اسی کام کے لیے. دیکھو روٹی پکانا، کھانا پکانے سے ہم نے آپ کو بے فکر کر دیا یا نہیں کیا؟
بالکل بے فکر کر دیا. اماں مرے گی تو روٹی کھائیں گے، ابا مرے گا تو روٹی کھائیں گے. جیسے پرانی بات، روٹی کھانے سے ہم نے آپ کو فکر کر دیا، اللہ غیب کے خزانے سے کھلا بھی رہا پلا بھی رہا. اور آپ کو کھلا پلا کے ہم احسان آپ پہ نہیں جتا رہے، اپنے مقدر مقسوم کے لک میں آپ یہاں ہیں، آپ کھا رہے ہیں. اور اللہ کے فضل سے میں بات کو دہراتا رہتا ہوں، چونکہ مجمع نیا آتا رہتا ہے اس لیے دہراتا رہتا ہوں کہ جو رزق آپ کھا رہے ہیں نہ زکوٰۃ ہے، نہ صدقہ ہے، نہ عشر ہے، نہ خیرات ہے، نہ رزق حرام ہے انشاءاللہ. کیوں؟ زکوٰۃ صدقہ خیرات تو غریب کھا سکتے ہیں، مالدار تو کھا ہی نہیں سکتے. کتنے یہاں بیٹھے ہوں گے جو خود زکوٰۃ دیتے ہوں گے، خود صدقہ کرتے ہوں گے، جو پھر زکوٰۃ صدقہ خیرات آل رسول نہیں کھا سکتے. کتنے یہاں موجود ہیں آل رسول ہیں، سادات ہیں، وہ نہیں کھا سکتے سادات آل رسول. تو اس لیے یہاں جو لنگر اللہ پاک کھلا رہا تو وہ صدقہ زکوٰۃ خیرات یہ چیز، یہ مال نہیں ہے. تو یہ اس لیے رزق کے معاملے میں، روٹی کے معاملے میں تو اللہ نے آپ کو مطمئن کر دیا. باقی سارا دن یہ عبادات اعمال ہیں، اس پہ لگے رہیں، انشاءاللہ اس سے خیریں پھیلیں گی. کر سکتے ہیں جی، کر سکتے جی. کوشش کے باوجود درس میں نیند بہت آتی ہے. تجھے لگی نہیں ہے دعا کے آتش عشق میں، تو بھی میری طرح جلا کرے. نہ نصیب ہو تجھے ہنسنا، تیرے دل میں درد اٹھا کرے. تیرے سامنے تیرا گھر جلے، تیرا بس چلے نہ بجھا سکے. تیرے بھی دل میں ہو یہ دعا، نہ گھر کسی کا جلا کرے. بیٹھ جاؤ، آپ کا جواب ہے جی، بس جی بیٹھ جائیں. ان کا جواب ہے، یہ کہتے ہیں کہ دعاؤں کے درمیان رونا نہیں آتا، رونا نہیں آتا. یہ خوش قسمت لوگ ہیں جو دعاؤں میں رونا مانگتے ہیں، کیونکہ میرے رب کو آنسو بہت پسند ہے، آہیں بہت پسند ہے. رونا نہ آئے تو اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کو رونا اتنا پسند ہے کہ رونا نہ آئے تو رونے والی شکل ہی بنا لو. اللہ کو اتنا یہ عمل پسند ہے. اب خود سوچیں، خود سوچیں، رونا نہ آئے تو رونے والی شکل ہی بنا لیں. میرے رب کو اتنا پسند ہے یہ رونا. اب خود سوچیں، اتنا پسند ہے یہ رونا. باقی نیند کے معاملے میں یہ مسائل بہت سے ساتھی، میرے کچھ ایسے پیارے ساتھی ہیں، ان سے مجھے شکوہ رہتا ہے، جب بھی دیکھو سو رہے ہیں سو رہے ہیں. کیا یہی بندہ دکان پہ سو رہا ہوتا ہے؟ دکان پہ سوتا ہے یہ بندہ؟ دکان پہ بیٹھا ہو ایسے سو رہا ہو، گاہک کہے بابا جی السلام علیکم سودا لینا ہے. اچھا نہیں، یہ تو چوکنا بیٹھا ہوتا ہے ہر چیز پہ، یہ بندہ یہاں کیوں سوتا ہے؟ یہ اللہ سے مانگے روئے کہ اللہ کاروبار میں، دکان میں، دفتر میں نہیں سوتا. اللہ سے مانگے، کوشش بھی کریں، کوشش پوری کریں، کوشش بھی کریں، مانگے بھی سے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ ہماری پھر صبح ملاقات ہوگی. شب درمیان خدا مہربان، صبح ملاقات ہوگی. ابھی آپ معمولات کریں، آرام کریں، کچھ کھائیں پئیں، اور اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اللہ سے گڑ گڑانے کا وقت ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنے کا وقت ہے. اللہ سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ.